تارے کے کربو سے یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روزے سے چلی ہوگی، یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روزے سے چلی ہوگی۔ رز کایا مقدر کو کردائی علیمہ پہ، رز کایا مقدر کو کردائی علیمہ پہ، آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی، آقا کو لگا سینے جب گھر کو چلی ہوگی۔ روشن چدا ہوگا ظلمت کی گھٹاؤں میں، روشن چدا ہوگا ظلمت کی گھٹاؤں میں، کچھ خاک قدم ان کی جسموں کو ملی ہوگی، کچھ خاک قدم ان کی جسموں کو ملی ہوگی۔ وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی۔ پنجابی کلام اور پڑھنا۔ رات کی رات سے یعنی کل رات سے آج کا دن، آج کی رات اور ہفتے کی صبح تک جو نیک روحیں ہوتی ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی اپنی قبروں پر آ جاتی ہیں، اپنی اپنی قبروں پر آ جاتی ہیں جو نیک روحیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ان لمحات ان کے پاس جاتا ہے اور وہ بڑی خوش ہوتی ہیں، نیک روحیں خوش ہوتی ہیں۔ یہ تو یہ عام، اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں سلام کریں، ان قبر پر جا کر سلام کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں ان کی روح لٹا دیتا ہے، اور ان کی روح بلکہ جسم سے اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اگر وہ پہچاننے والا ہو تو، جیسے پیر صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی گئے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کون کون ہے، کون کون آ رہا ہے، تو جیسے آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ واقعی ہماری سماعت ہے، ہماری نظر ہے، وہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اگر ہماری نظر اس مقام تک پہنچ جائے جو ہم کام کرتے ہیں ان سے بچ جائیں، تو انشاءاللہ پھر وہ ہم سماعت بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بادب طریقے سے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئیں اور جھولیاں بھر کر جائیں انشاءاللہ۔ اچھی نیت لے کر آئیں گے، پاک صاف ہو کر آئیں گے، اچھی نیت لے کر آئیں گے، انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جھولیاں ہیں وہ پوری فرمائیں، بھر دیں، مرادیں بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، نیک بندوں کے پاس آئے ہیں۔ ایک آدمی دوسری بستی میں جاتا ہے اور اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، اپنے کوئی دوست جاننے والے کی زیارت کے لیے، جیسے چک بیتی سے نانک پور میں آ رہا ہے یا نانک پور سے چک بیتی جا رہا ہے، تو رستے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بٹھا دیتا ہے، رستے کے اندر ایک فرشتہ بٹھا دیتا اللہ تعالیٰ۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ اے اللہ کے بندے، نانک پور سے آئے ہو، اللہ چک بیتی پر فرشتہ بیٹھا ہے، چک بیتی جانا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس بستی کے اندر میرا بھائی رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے جو تم اس اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہو، جو تم بھائی کہہ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اس میں احسان بھی نہیں کیا، کوئی احسان کیا ہے، کس وجہ جا رہے ہو؟ یا اس نے تمہیں کوئی پیسے دیے ہیں یا تمہاری تکلیف دور کر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ اس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا،
نہ میری تکلیف دور کی، نہ اس نے مجھے پیسے دیے، میں بس اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں اس بستی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی محبت سے جا رہا ہوں۔ تو میں نے جمعے کے دن بھی یہی بات آپ سے کی تھی، اگر آپ جو بھی کام کریں، کسی مقصد بھی کریں، نیک کام کریں، تو مقصد یہ ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو، یہ نیت نہ ہو کہ بندہ راضی ہو، یہ نیت نہ کرنا۔ اگر نیت یہ کہ بندہ راضی ہو تو بندہ راضی ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا، اور جو پھر وہ آپ عمل کریں گے وہ عمل آپ کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اگر آپ یہ کہے گا میں یہ گاؤں خوش ہو جائے، یہ لوگ خوش ہو جائیں، میں یہ ایسا کام کر دوں لوگ خوش ہو جائیں، تو لوگ خوش تو ہوں گے لیکن اللہ خوش نہیں ہوگا۔ پھر اس کا جو سارا جو کام ہوگا، نماز ہوگی یا روزہ زکوٰۃ جو بھی ہوگی، وہ آپ کے منہ پہ ماری جائے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہ اس نے مجھ پر کوئی بھلائی کی، نہ احسان کیا، نہ تکلیف دور کی، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، فرشتہ کہتا ہے، اور یہ بات ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ جائے اللہ کی رضا کے لیے جائے، اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے سے ملنے جائے، تو فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب میرے خیال میں آپ آئے ہیں صرف جو بڑے بڑے مقرر انہیں سننے کے لیے، تو اب وہ انہیں سن لیجیے گا، باقی میری باتیں تو ہوا میں اڑ گئی ہیں اور یہ اڑتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب جو میری باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور یہ بات صرف آپ کے سمجھ میں وہی آئے گی جو 30,000 مولوی لے گا، اس کی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ جو 50,000 مولوی پیسے لے گا اس کی بات سمجھ آئے گی، کیوں پیسے نہیں لیتا ہے وہ، اس کی بات سمجھ آئے گی۔ ہمارے جیسے مولوی جا رہے ہوتے ہیں جو فی سبیل اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بات اوکھی سمجھ آتی ہے، اور جن کے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ وہ آپ کو کام دے گی، وہ آپ کو کام دے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ میرے لیے تو نہیں آئے آپ، میرے لیے آپ نہیں آئے۔ اگر میرے لیے آئے ہیں تو پھر یہ آپ کا آنا بے فضول ہے۔ اگر آپ میرے لیے آئے ہیں تو آپ کا آنا فضول ہے۔ اگر آپ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، ہم مسجد میں بیٹھیں گے، محفل میلاد میں بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہیں، پھر آپ کامیاب ہیں۔ پھر جو آپ مرادیں لے کر آئے ہیں نا، جو دلوں کے تمنائیں لے کر آئے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ وہ پہلا سلسلہ ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے اللہ کے نیک بندوں کے پاس کہ ہمیں اللہ کا رستہ دکھاؤ، ہمیں اللہ کا رستہ دکھاؤ۔ اب بندہ جاتا ہے اللہ کے بندوں کے پاس کہ اے دعا کرو کہ میرا بیٹا ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میرا کاروبار چمک جائے، اس لیے جاتے ہیں۔ اب اس لیے جاتے ہیں تو آگے بندے بھی آپ کو وہی ملیں گے، آپ کو بندے بھی وہی ملیں گے۔ کون سے والے؟ ڈبہ پیر ملیں گے آپ کو، اللہ والا بندہ کوئی نہیں ملے گا۔ دکھائیں آپ مجھے ایسا کون سا پیر جو کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا رستہ دکھاتا ہوں، کون ہے بتائیں آپ، دکھائیں مجھے۔ پھریں آپ، کوئی ایسا پیر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رستہ دکھاتا ہوں، کیوں ہم نے وہ پوچھنا چھوڑ دیا؟ ہمارے حضرت صاحب حضرت خواجہ محمد احمد ہاشمی صاحب، محمد احمد ہاشمی صاحب ساری زندگی، وہ آخر میں ان سے گفتگو ہوئی کہ ساری زندگی ہو گئی مجھے بیٹھے آستانے پر، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس نیت سے نہیں آیا کہ میں اللہ کا نام سیکھوں، ایک بندہ بھی اس نیت سے دربار پہ نہیں آیا کہ میں اللہ کا رستہ دیکھوں، اللہ کا رستہ۔ تو اب وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ یہ ہو گیا جو کہتا ہے کہ میری گاڑی مل جائے، بیوی مل جائے، بچہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، یہ سلسلہ ہے، یہ ہو جاتے ہیں آپ کے، یہ آپ کام ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے، لیکن اللہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ آپ آئے نہیں مقصد کے لیے، اصل مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے وہ اللہ کو ملنے والا مقصد ہے، یہ مقصد نہیں ہے دنیا کو۔ ہم اپنی جو اس دنیا کو اچھا بنانے نہیں آئے، ہم اس دنیا کو اچھا بنانے نہیں آئے، ہم اگلی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔
اگر آپ اس چیز میں کہیں گے میں اچھا مکان بنا لوں، اچھی گاڑی لے لوں، تو آپ دنیا میں تو کامیاب ہیں لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہیں۔ اس بارے میں آپ غور کیجئے گا۔ وہ بندہ جاتا ہے کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت کے لیے جا رہا ہوں، اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، بلائی نہیں کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے پسند ہے، نیک بندہ ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور تو جا رہا ہے اللہ کے بندے کی محبت میں، اللہ کے بندے کے پاس جا رہا ہے اللہ کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ آئے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی محبت میں تو انشاءاللہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ آئے تو دنیا دکھاوے کے لیے ہم نے صرف یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ آئیں گے کہ ہمیں اللہ مل جائے، اور ایک بات یاد رکھیں، جس سے اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہیں ملا دنیا تو مل جائے گی لیکن دنیا صرف کتنا عرصہ گزاریں گے آپ دنیا کے اندر؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد کیا؟ قبر کے اندر۔ قبر میں کیا؟ اللہ ہی اللہ، قبر میں پھر اللہ ہی اللہ۔ پھر بندہ کہے گا اللہ مجھے کچھ مہلت دے، میں دوبارہ جاؤں دنیا میں۔ اللہ فرمایا اب نہیں مہلت ملنی، اب مہلت نہیں۔ بزرگ بیٹھا ہوا تھا بازار کے اندر، پیکار صاحب کو دعوت دیتا ہوں تلاوت کے لیے، تو بزرگ بیٹھا ہوا بازار کے اندر، تو بادشاہ گزرا بزرگ کے پاس سے، بابے کے پاس سے، اور بادشاہ نے کہا بابا تیرا کیا کام بازار کے اندر، تیرا کیا کام بازار کے اندر؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، جو اللہ کے نیک بندے اس کا کام بازار کے اندر نہیں ہے۔ سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ پتہ نہیں تمہیں؟ سب سے بری جگہ دنیا کی کون سی ہے؟ بازار ہے، جہاں ہمارا دل لگتا ہے، جہاں ہمارا دل بازار میں لگتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ سب سے بری جگہ جو ہے دنیا کے اندر وہ بازار ہے۔ اگر آپ بازار جانا ہے، جب بازار میں جانے سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھ کر جائیں، چوتھا کلمہ پڑھ کے جائے، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کی جگہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بیٹھا ہوا بزرگ بابا تیرا کیا کام یہاں؟ جو کہہ رہا یہ آج میں اللہ سے بندے کی صلح کرا رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ تو بادشاہ میں کیا بنا کہ آج اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ آج اللہ مان رہا ہے، اللہ آج بھی مان رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، صرف آ اتنا تو کہہ دو کہ اللہ میں سچے دل سے آیا ہوں، پکے دل سے آیا ہوں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یہ دل میں ہو بھئی اس دفعہ معافی مل جائے، آئندہ معافی نہیں ملے گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام پہلے کر لیا کرو، یہ کیا سنبھالنا کیا سنبھالنا کرتے سنبھالنا جو کام چلا نہیں۔ کوئی اوکھا کام ہے یہ سلسلہ سارے ختم کرنے پڑیں گے بھائی، یہ سیدھی بات ہے اپنی۔ یہ تو ہمیں صرف دنیا دکھاوے کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں، سارا اور کچھ نہیں ہے سلسلہ، دنیا دکھاوا ہے سب کچھ، باقی اللہ جانے ہونا بہتر جانے ہو۔ اوکھا کام ہے یہ میرے میں تو، اوکھا کام میرے لیے تو یہ سارا دنیا دکھاوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ نہیں ہے۔ تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بابا، بادشاہ نے کہا بھی کیوں؟ کہ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹھا قبرستان کے اندر اور بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ پھر گزرا وہاں سے اور کہا، بادشاہ نے کہا بابا آج کیا بات ہے یہاں قبرستان میں بیٹھا ہے؟ کہ آج میں بندوں کے اللہ صلح کرا رہا ہوں، آج بھی صلح کرا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بھی کیا بنا؟ تو بابا نے کہا کہ آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا، تو آج موقع ہے، اللہ مان رہا ہے، آپ اس کے حضور آئیں اور آ کر جھک جائیں، انشاءاللہ وہ مان جائے گا اور سارے بگڑے کام۔ کس نے سنوارنے بگڑے کام؟ مجھے بتا دیں آپ، کس نے سنوارنے ہیں بگڑے کام؟ اللہ نے۔ پاکستان کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ نے۔ ہم جاتے ہیں MNA MPA کے پاس، کوئی ٹھیک نہیں کرنے والا اور نہ ٹھیک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اور میں قاری عبدالغفور صاحب کو جو ہمارے
مدرسے کے درس امینیہ کے مدرس ہیں، تلاوت قرآن پاک کریں گے اور محفل کا باقاعدہ آغاز، محفل کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ بابا رونق علی 24 ایسپی سے انہوں نے نعت پڑھ کر محفل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اب جو آئیں گے وہ اپنا ٹائم سے ہی آئیں گے، اب وہ کہیں گے محفل جب وہ بڑا قاری آئے گا تو محفل کا آغاز ہوگا، نہ، محفل کا آغاز ہمارے کاغذوں میں ہو چکا ہے۔ اب جو آئے وہ تو لیٹ ہی آئے گا، اب جو آپ دیکھ لیں ٹائم، وہ جو آئے گا وہ لیٹ آئے گا، محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کوئی آئے تو وہ آئے۔ اس سائڈ بہن بچے بیٹھے ہیں، معصوم ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی، باتیں گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہے، آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ تو بیچارے بس سے بیٹھے ہیں، تو یہ دیکھنے دکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بیچارے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بڑا کریں، انہیں جب بڑا کریں تو پھر ان کا سمجھ عطا فرما دے، ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اوکھا کام آج کے دن میں دور کے اندر اوکھا کام ہے۔ مسجدیں بھی ہماری ایسی ہیں اور علاقے بھی ایسے ہیں، تو ہمارے مدرس صاحب ہیں، درس امینیہ کے مدرس ہیں قاری عبدالغفور صاحب نقش بندی، محفل آغاز ہو چکا ہے۔ بابا رونق علی 24 ایسپی سے انہوں نے نعت پڑھ کر باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب وہ جو آئیں گے وہ لیٹ آئیں گے، 9 بجے ہمارا ٹائم تھا قاری صاحب کا، وہ نہیں آئے، اب وہ آئیں گے تو لیٹ آئیں گے، نعت کھائیں گے وہ بھی لیٹ آئیں گے، میرے کہا سارے لیٹ ہیں، سارے لیٹ ہیں۔ جب بات یہی ہے، بات یہ تو ہم تو ٹائم کے پابند ہیں، اب ٹائم پر 8:30 بجے کوئی بھی نہیں آیا تو کیا ہے، سارے لیٹ ہیں۔ پھر تو میں تو تھا جہاں، نماز پڑھ کے میں گھر بھی نہیں گیا، نماز پڑھ کے یہاں سے اٹھ کر میں یہاں پہ بیٹھ گیا۔ اب میرا کام یہ تھا، اب میں تو یہ تو چاہ رہا ہے، انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ کام مختصر کریں گے۔ یہ جو آنا ہوگا آؤ، 11 پر ختم اس کے بعد کوئی نہیں ہے سلسلہ، یہ جس نے آنا ہو آئے گا، ورنہ نہ آنا صحیح ہے۔ اس میں کیا تھا، جس نے فیض لینا ہے تو فیض دھکے سے نہیں جاتا، گھر سے بلا کے لے کر آؤ تمہیں فیض دو۔ تو حافظ امین الدین کیا کہتے چلے گئے، بابا امین الدین کیا کہتے چلے گئے، وہ دے دے لے لو فیض، لے لو فیض، جس کی سے آگ جلائی اٹھ کے بھاگ گیا، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب انتظام محمد خان صاحب بھی کہتے چلے گئے، کوئی رانگڑ نہیں ملا، کوئی رانگڑ ملا نہیں، لوگوں نے الٹی بات سن لی۔ پھر تو صاحب تو لڑائی کرا دیں گام کے اندر، وہ تو جائے تو لے تو فیض تو لے میں کوئی ملا ہی کوئی نہیں، کوئی فیض لینے والا۔ پیر صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے محفل، غیر شریک محفل میں، مرید سارے گھر جا کے سو جاتے تھے، ایسا تو کوئی فیض ملتا ہے؟ اب وہ تھوڑا یوں لے کے آئیں گے، آؤ تمہیں میں فیض دوں گا، تو گھر سے تھوڑا ملتا ہے، جس کی قسمت میں ہوگا ملے گا فیض اسے، جس کی قسمت میں ہوگا۔ اور چلو آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ڈانگر سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ، اور یہ نسبت ہی ہے۔ اور جو رانگڑ مر جاتا ہے، زندگی میں مر جاتا ہے، اب کیا بتاؤں آپ کو، وہ سائی عبدالرزاق بن جاتا ہے۔ جو رانگڑ مر جاتا ہے، اوکھی ہے رانگڑوں کی، میں مرنی رانگڑوں کی اوکھی ہے، اور جو مر گیا زندگی کے اندر مر گیا، وہ سائی عبدالرزاق بن گیا، وہ سائی وکیل بن گیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے، سائی عبدالرزاق صاحب ہے، سائی وکیل صاحب ہیں، یہ بھی رانگڑ تھے، یہ کوئی اور تھے، کوئی یہ بھی رانگڑ تھے، لیکن انہوں نے اپنی میں ماری اس کے اندر، جب میں ماری مقام ملا۔ تو انشاءاللہ آپ اگر میں مار لیں گے پھر مقام ملے گا۔ قاری عبدالغفور صاحب تلاوت شروع کریں گے، محفل کا باقاعدہ آغاز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں محفل بیٹھ توفیق عطا فرمائے، اور جو فیض و برکات ہیں وہ پیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، پیر حافظ امین الدین بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ بھی علماء کرام آگے جانتے ہیں، وہ یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بھی آگے ہیں، یہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سماعت دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں۔ جو آپ کرتوت کر رہے ہیں نا، جو میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہادر طریقے سے بیٹھ توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اگر اچھی نیت لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر في مقعد صدق عند ملك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. یہ ایک بچہ مدرسے کا ہی علی شان، یہ جب یہ ماشاءاللہ یہ بچہ مدرسے کا جب یہ آیا تھا نا یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے، چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، اتنا سا یہ بالکل چھوٹا سا یہ، اور یہ گھومتا پھرتا تھا، یہاں مسجد نماز پڑھنے آتا تو کھیلتا تھا، ایسے پھرتا تھا یہ. اب ماشاءاللہ کتنے سپارے ہو گئے جس کے 22 سپارے ماشاءاللہ ہی بس گئے ہیں. اب انشاءاللہ یہ تلاوت کرے گا، یہ قاری صاحب نے سکھائی ہے، کوشش کی ہے، باقی انشاءاللہ یہ کرے گا تلاوت. حضرات سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ آ گیا تو حوصلہ تو بڑھائے نا کم از کم. ماشاءاللہ کافی مجمع ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. یہ تھے ماشاءاللہ علی شان صاحب. ماشاءاللہ بچے ہمارے پاس کافی ہیں تلاوت کرنے والے ہیں. اگر شروع کریں تلاوت تو گھنٹہ نکل جائے گا. اتنے آپ کے اصل قاری بھی آ جائیں گے. ہمارے پاس تو یہ پاکستانی قاری ہیں, یہ پاکستانی ہیں, مصری قاری آنے والے ہیں. میڈین پاکستان ہے یہ, اور وہ میڈین مصر والے وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچیں گے. ابھی وہ لیٹ ہیں بیچارے, مصر جو آ رہے ہیں لیٹ ہی ہوں گے بیچارے وہ. باقی اب یہ زار صاحب شروع کریں گے. اور یہ ماشاءاللہ کافی بچے ہیں. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کی ہے تلاوت کی والے سے. نہیں ٹھیک نہیں یہ جو ہے باپ تھوڑے پیچھے بیٹھے ہیں, ذرا آگے قریب تشریف لے آئیں. یہ جو دوست ہے باپ پیچھے بیٹھے ہیں, ذرا پہلے آئیے, پہلے پائیے. کریم آقا لجپال کی عظیم محفل ہے. ولی کامل کے عرس مبارک میں آپ تشریف فرما ہیں. ذرا قریب آ جائیں گے, محفل کا حسن بڑھے گا اور انشاءاللہ پیر و مرشد کی نگاہ میں آ جائیں گے. یقیناً فیضان کی نیت سے آئے ہیں نا, آج فیض لینے آئے ہیں ولی کامل سے. تو ذرا قریب آ جائیں. انشاءاللہ چند ہی لمحات میں ہم اس خوبصورت بزم کا آغاز کرنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ جو گلدستہ آپ نے مختلف ذرائع کے ذریعے دیکھا ہے, فلیکسوں کے ذریعے, واٹس ایپ, ٹویٹر کے ذریعے, جیسے بھی آپ تک اطلاع پہنچی ہے, انشاءاللہ وہ حسین گلدستہ ہم نے آپ کے لیے سجایا ہے. اور چند ہی لمحات میں انشاءاللہ آگاہی بگاہی تمام ہی حسین وہ پھول گلدستہ مکمل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے صاحبزادہ والا شان پیر طریقت, راہبر شریعت, واقف رموز حقیقت, صوفی باصفا, کشتہ عشق مصطفیٰ حضور الحاج انتظار محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ چند ماہ پہلے آپ اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے, اور ان کی صورت میں ہمیں الحمدللہ یہ صورت ملی ہے جو کہ ہماری سرپرستی بھی کر رہے ہیں, ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں, دل جوئی بھی کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں میری پشت پناہی کر رہے ہیں. الحمدللہ وطن عزیز کی سماجی, علمی اور روحانی شخصیت قبلہ پیر صاحب کے آپ کے برادر اصغر جناب الحاج ذوالفقار خان صاحب, جو کہ ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں.
عرس مبارک کی تقریبات ہو، گام کا کوئی بھی فلاحی کام ہو، جب بھی ان سے مشورہ کیا جاتا ہے تو الحمدللہ یہ ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں اور ہمارے پشت پناہی بھی کرتے ہیں۔ دوا گو ہیں کلا کے ازل کی پاک بلند اور عظیم بارگاہ میں کہ میرا مالک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ یہی وہ صورتیں ہیں جن میں ہمیں اپنا مرشد نظر آتا ہے، اور یہ بیماری کی وجہ سے بھی اور اتنی علالت کے باوجود بھی الحمدللہ ان کی ایک اس گاؤں سے، اس آستانے سے جو وابستگی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان عوام سے، ان لوگوں سے جو محبت ہے، یہ ان محبت کی دعوت دیتے ہوئے یہ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، اور الحمدللہ چمکتے دھمکتے چہرے کے ساتھ یہ اس خوبصورت، حسین و جمیل، نورانی، وجدانی بلکہ ایمانی بزم کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم آپ کو آستانہ عالیہ امینیہ کی جانب سے اور اہل آنے چک نانک پور کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلم و سہلم، مرحبا، جی آیان و ست بسم اللہ، خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ شیخ کریم کے سالانہ عظیم الشان عرس مبارک کی دوسری مین نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ عرس عروس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دلہن، اور دلہن کو نکاح کے بعد دلہا کے ہمراہ روانہ کر دیا جاتا ہے، اور جو دلہا ہوتا ہے دلہن کو روانہ دلہا کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرد کلندر ولی کامل کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جو مرد کلندر کا جنازہ ہوتا ہے وہ اس کی ڈولی ہوتی ہے، جو جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ اس کا نکاح ہوتا ہے، جو جنازے میں عشاق شریک ہوتے ہیں وہ براتی ہوتے ہیں، اور اس جنازے کا جو دلہا ہوتا ہے وہ سید انبیاء ہوتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام دلہا ہوتے ہیں، اور وہ پھر جنازہ اپنی مسند پر پہنچتا ہے۔ جو ولی کامل کی مرکز درگاہ ہوتی ہے، قبر مبارک ہوتی ہے، وہ سیج ہوتی ہے، اور اس طرح سے پھر ہم سالانہ عرس مبارک منا کر یہ بتاتے ہیں کہ آج شیخ کریم کی شادی ہو رہی ہے۔ اور آپ نے تو دیکھا ہے، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے، ابھی چند ہی ماہ پہلے، چند ہی دنوں پہلے حسین نورانی چہرہ جو ہمیں ہر حال میں ملتے تھے، الحمدللہ اس خطے میں علم و نور کی روشنی بانٹنے والی وہ شخصیت جو آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ پردہ ضرور کرتے ہیں، یہ انتقال کرتے ہیں۔ حضور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اپنی حاضری سے پہلے کی گفتگو کر رہا ہوں، ایک شاعر کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں، یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں۔ ارے یہ جب چاہے، یہ جب چاہے، بھلے دنیا میں ہو، بھلے چلے جائے، مزار میں ہو، روحانیت میں ہو، باطنیت میں ہو، ظاہریت میں ہو، یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں۔ ارے یہ جب چاہے بدل دے تقدیریں، یہ تو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ حضور شاعر نے کمال لکھا، اور چلتے آسموں پہ تھم لگا دیا، دکھتا دل سہل آسان ہو گیا، وہ مشکل لمحے جو نظر آ رہے تھے ایسے آسان ہوئے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں، اور یہ جب چاہے بدل دے تقدیریں، ارے یہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ اور حضور شاعر نے کیا کمال لکھا، کہتا ہے کہ موت آ کر بھی انہیں نہیں آتی، موت آ کر بھی، ہاں موت جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی کو موت آ کر بھی نہیں آتی، ہاتھ اٹھا کر کہے گا سبحان اللہ۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان آپ جمعے میں بیان فرما رہے تھے، اور الحمدللہ آپ انہی کی بات کر رہے تھے، آپ تو بات کر رہے تھے لیکن شیخ کریم کا فرمان پہنچا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ہماری درگاہ پہ آؤ، ہمارے آستانے پہ آؤ، ہماری خانقاہ پہ آؤ، ہمیں زندہ سمجھ کے آنا،
اگر مردہ سمجھتے ہو تو ہماری آستہ پہ نہ آنا. تو حضور شاعر نے بھی شاید اس کا خیال ہم خیال ہو گیا, شاعر نے بھی پھر لکھنا شروع کر دیا. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں, حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں, یہ جب چاہیں بدلتے تقدیریں, یہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں, اور موت آ کر بھی انہیں نہیں آتی, ارے یہ تو موت کے بھی حبیب ہوتے ہیں. موت آ کر بھی حضور پنجابی شاعر نے 4 مصرے اور سنیے گا. پنجابی شاعر کیا کہتا ہے؟ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ مرگے جنہ دے اکین مرگے, ساڑھے تے ہر تاجدار زندہ, ساڑھے نبی زندہ, ساڑھے اصحاب زندہ, ساڑھے ولی زندہ, بابا ہر دربار زندہ, ہر مزار زندہ. مرگے جنہ دے اکین مرگے, ہر مرے تو ہم مرے, مرے ہمری بلا, ارے گوشت پیا کا بال کا مرے نہ ماری جا. موت کے بھی حبیب ہوتے ہیں. الحمدللہ شیخ کریم آج سماعت بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عرس میں کون کون عاشق اور کس کس نیت سے آیا ہے. یقیناً ان کا فیضان آپ تک پہنچے گا. دلوں کے گلشن کھلا کر بیٹھیے گا, دلوں کو آپ پھول بنا کر بیٹھیے گا, خوشبو میرے شیخ ڈالیں گے اور انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. آئیے حضرات گرامی قدر, ہم اس خوبصورت بزم کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے اس بزم کے مہمان کاری کرا انشاءاللہ چند ہی لمحات میں وہ سٹیج کی زینت بنیں گے. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا سید الاسفیاء, شاخ ارض و سما, امام الانبیاء, حبیب کبریا, محبوب خدا, مطلوب خدا, گہر ارتقا, در بحر سخا, آفتاب خدا, ماہتاب عطا, عکس نور خدا, جلوہ حق نما, مظہر رب العلا, نور شمس و قمر, ذات والا گوہر, راکب بحر بر, عادل بے عدیل, لطف رب جلیل, دعائے خلیل, امتوں کے وکیل, با کمال و جمیل, بے مثل و مثیل, شہر یار ارم, تاجدار حرم, جمیل الشیم, بارگاہ حشم, سید و سردار کل, مصدر انوار کل, قافلہ سالار کل, حامل اوصاف کل, نجیب الادب, کبیر الحسب, انتہائے کمال, منتہائے جمال, ماورائے خیال, امی لقب عالی نسب, امی لقب عالی نسب, امی لقب عالی نسب, احمد مجتبی, احمد مجتبی, احمد مجتبی, یعنی میرے آقا محمد, یعنی میرے آقا, یعنی میرے آقا محمد مصطفیٰ, یعنی میرے آقا محمد مصطفیٰ, یعنی میرے آقا محمد مصطفیٰ. کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے اور کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے. کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے اور کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے, اور بطور خاص اگر رب کا کرم ہو جائے, ارے نبی کے عشق سے اس کو نواز دے, نبی کے عشق سے, ہاں نبی کے عشق سے بطور خاص اگر رب کا کرم ہو جائے,
नबी के इश्क से उसको नवाज देता है, और जिसे उस करीम आका के इश्क से नवाजता है फिर उन्हीं के मज़ारों पर कुमकुमे जलते हैं, फिर उन्हीं के जश्न मनाए जाते हैं, फिर उन्हीं के उर्स सजाए जाते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अमीनी बरादरान, तमाम सैदवी बरादरान, तमाम यारान तरीक़त, यारान मोहब्बत और अहलियान चक नानकपुर को, जिन्होंने रात दिन अंत तक मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह शेख करीम के सालाना अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक की ये हसीन बज़म सजाई है। ये इंतज़ाम व एहतमाम आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी गाँव का खासा है कि यही अपने शेख करीम से मोहब्बतों का खराज पेश करते हुए हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ये मेहनत करते हैं और आप जैसे उशाद कुशा कुशा चले आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जैसा कि आपको पता है ये उर्स मुबारक की दूसरी और मैन ये तकरीब सईद का आगाज़ हो रहा है। इंशाअल्लाह इसमें आज हमारे ज़ीनतुल कुर्रा, कारियल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, शमसुल कुर्रा, मेरा वतन अजीज़ का बहुत बड़ा नाम, मेरे इलाके की पहचान, फ़ख्र, मान तरान जनाब कारी मोहम्मद हसन रज़ा अल अज़री साहिब, आप इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में इस खूबसूरत स्टेज की ज़ीनत बनेंगे और उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस नौरानी वजदानी बल्कि ईमानी बज़म में जो हमने तलावत के लिए सरजमीन जमहूरिया मिस्र से कारी साहिब को मदू किया है, अहमद सलाह अब्दुल्ला साहिब, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में वो भी इस खूबसूरत स्टेज का हुस्न बनेंगे और आयात को तरन्नुम की लड़ियों में परोकर हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। और आज की बज़म के खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मेरे इसी आस्ताने के दरबारी सना खान, इन्हीं आस्ताने से फैज़ पाकर ताजदारों की सफ़ में खड़ा होने वाला वो जवान मेरी मुराद भाई मोहम्मद मोइन मदनी साहिब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल उर्स मुबारक के लिए अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर शेख करीम के जश्न में शामिल हुए हैं। मैं आपको भी अहलन व सहलन जी आयानो सब बिस्मिल्लाह खुशामदीद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह इनके साथ वतन अजीज़ का दुनिया नात का बहुत बड़ा नाम इल्हाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहिब, जिनको आप PTV, QTV, ARY बोल चैनल मुख्तलिफ ज़राया से जिनको आप समात करते हैं, आज इंशाअल्लाह आस्ताना आलिया अमीनिया की इस स्टेज पर आप इन्हें समात करेंगे। और उनके साथ दुनिया नात का एक और बहुत बड़ा नाम सरजमीन कराची से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान सना खान, जिनको आप 12 दफ़ा सुन भी चुके हैं, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद नासिर अजीज़ कादरी साहिब, आप तशरीफ़ ला चुके हैं और अपने मखसूस वक्त पर अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। और उनके साथ दुनिया नात का बहुत बड़ा नाम मेरी मुराद जनाब मोहम्मद यासिर महिउद्दीन कादरी साहिब, सरजमीन कराची से आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी अपने मखसूस वक्त में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। और उनके साथ आज की इस खूबसूरत बज़म के मुकर्रे ज़िशान खतीब पाकिस्तान, सरमाया अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत, शान अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफीक चिश्ती साहिब, जो कि सरजमीन गग्गो मंडी से आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अपने मुकर्रा वक्त पर आप भी अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। और उनके साथ हमारे दूसरे मुकर्रर खतीब पाकिस्तान, खसीब जिशान, जिन्हें आप पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मिंबर पर, इसी मसनद पर समात कर चुके हैं, मेरी मुराद मुफ्ती खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहिब, जो कि दाता के नगर लाहौर से आप भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। आप दिलों के दामन फैलाकर बैठिएगा, इंशाअल्लाह रहमतें समेट कर जाएंगे। आइए हज़रात गिरामी कदर, किबला कारी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं आपको सदाए मोहब्बत दे रहा हूँ हमदे बारी ताला के इन चंद जुमलों से कि अल्लाह कल्ला ए पर कल्ला ने लबदा, समझ आए तो कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कल्ला ए, कौन कौन मानता है कि अल्लाह वाहिद यकता अकेला है, फिर बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। पंजाबी शायर ने एक नज़म लिखी, उसी से मैं किबला कारी साहब की तरफ सफ़र कर रहा हूँ कि अल्लाह
कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा, अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा, अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा। फिर मिलता कैसे है? अरे वली कामिल के उर्स मुबारक पर आने वालों, हजूर के जश्न में आने वालों, मर्दे कलंदर की निगाहों में बैठने वालों, तवज्जो कीजिएगा, सेने दिल वसी कीजिएगा। जुमला मैं देने लगा हूँ, रसीब आप कीजिएगा। कह रहा हूँ पंजाबी शायर ने लिखा कि अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा। हजूर अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा, अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा। मिलता कैसे है? जो सोना ना लभे ते अल्लाह ने, अल्लाह कल्ला है, अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा। जो सोना ना लभे ते अल्लाह नहीं लभदा। हजूर तेरे बाज कोई नाम मिठा नहीं मौला, तू मौजूद है पर मैं को डिठा नहीं मौला। तू मस्जिद दे विचे के मंदिर दे विचे, तू दारा दे विचिया सिकंदर दे विचे। कदी रब्बा जे तेनू मिलना मैं चाहवा, कदी रब्बा जे तेनू मिलना मैं चाहवा। कोई दसवे ठिकाना के कित्ते मैं आवा, पहाड़ा दे उत्ते मैं सदते को मारा, के दरिया दे पतना ते को पुकारा। हजूर अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा। जे सोना ना लभे ते अल्लाह नहीं लभदा। तेरे बाज कोई नाम मिठा नहीं मौला, तू मौजूद है पर मैं को डिठा नहीं मौला। मस्जिद दे विचे के मंदिर दे विचे, दारा दे विचिया सिकंदर दे विचे। कदी रब्बा जे तेनू मिलना मैं चाहवा, कोई दसवीं ठिकाना के कित्ते मैं आवा, पहाड़ा दे उत्ते मैं सदते कुमारा, के दरिया दे पतना ते को पुकारा। शहरा च लब्बा के जंगला च टोला, आका शहरा च लब्बा, शहरा च लब्बा। अल्लाह कल्ला है पर कल्ला नहीं लभदा। जे सोना ना लभे ते अल्लाह नहीं लभदा। तेरे बाज कोई नाम मिठा नहीं मौला, तू मौजूद है मैं को डिठा नहीं मौला। तू मस्जिद दे विचे के मंदिर दे विचे, तू दारा दे विचिया सिकंदर दे विचे। कदी रब्बा जे तेनू मिलना मैं चाहवा, कोई दसवे ठिकाना के कित्ते मैं आवा। शहरा दे उत्ते पहाड़ा दे उत्ते मैं सदते कुमारा, के दरिया ते पतना ते को पुकारा। शहरा च लब्बा के जंगला च टोला, तू कहना है सदमार मैं तेरे को। अल्लाह कहता है कि मैं इंसान की शारत से भी नजदीक हूँ, पर मौला मैं शहरा च लब्बा, मैं शहरा च लब्बा के जंगला च टोला, तू कहना है सदमार मैं तेरे कोला। मालिक हर जगह मौजूद है, फिर मिलता कैसे है? फिर मिलता कैसे है? फिर किसी मर्दे कलंदर की अगर बारगाह में जाओ ना और हाथ में हाथ दो, फिर मुर्शिद करीम फरमाते हैं मौला शहरा च लब्बा के जंगला च टोला, तू कहना है सदमार मैं तेरे कोला। मौला बता तो सही मिलता कैसे है? फिर वली की बारगाह में आना, पीर के हाथ में हाथ देना, और फिर मुर्शिद फरमाते हैं कि जरार अमीनी चलना ना बन तू, मैं शहरा च लब्बा के जंगला च टोला, तू कहना है सदमार मैं तेरे कोला। फिर मुर्शिद ने कहा कि जरार अमीनी चलना ना बन तू, कोई चज दी गल कर, तू चलना ना बन तू। जदी कोई सूरत नहीं सोनू तो लबना है, जदी कोई सूरत नहीं सोनू तो लबना है। जरार अमीनी चलना ना बन तू, कोई चज दी गल कर, तू चलना ना बन तू। और तकण वास्ते कोई सूरत भी होवे, ओए ओनू मिल जदी कोई मूरत भी होवे। खुदा दा मिलन दा जे है शौक तैनू, खुदा दा मिलन दा, खुदा दे मिलन दा जे है शौक तैनू। मेरे प्यारे मुर्शद ए दसिया मैनू, ओइन भाई दबा के तू सब राज सीने चला जा, या बगदाद जा या मदीने। सबराज दबा के तू सबराज सीने चला जा, या बगदाद जा या मदीने चला जा। खुदा दे मिलन दा जे है शौक तैनू। और फिर क्या लिखते हैं कि जाके मुजद्दद न पै जाए भुल्ली,
जाके मुजद्दद न पै जाए भुल्ली, जाके मुजद्दद न पै जाए भुल्ली, जाके अजमेर पाला तू कुल्ली। अकीदत दा सौदा कोई भाई, अकीदत दा सौदा अली नाल कर ले, मोहब्बत किसे तू वली नाल कर ले। अकीदत दा सौदा अली नाल कर ले, मोहब्बत किसे तू वली नाल कर ले। और उठे मेरी अखा तो यकदम जो पर्दे नजर आ गए, रस्ते आका ते दर्दे। हजूर मुकामा में गल मैनू क्या मिल गया है, मिले मुस्तफा ते खुदा मिल गया। मुकामा में गल, मुकामा में गल मैनू क्या मिल गया है, मिले मुस्तफा ते खुदा मिल गया है। कदी रब्बा जे तेनू मिलना मैं चाहवा, कोई दस भी ठिकाना कि कित्ते में आवा। और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने भी इसी बात को कहा कि मौला मिलता कैसे है, मौला बता तो सही मिलता कैसे है। फिर मेरा मालिक बबांगे दोहल इकबाल की जुबान में कहता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किबला साहबजादा वाला शान हजूर पीर हाफिज गुलाम मुर्तज़ा खान साहिब आपके हुक्म की तामील करते हुए हमारे खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा आस्ताना आलिया अमीनिया के दरबारी सनाखान मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसी आस्ताने से फैज़ पाकर आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम कमाया। आप हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन कराची से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको सदाए मोहब्बत दे रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मोइन मदनी साहिब आप माइक पर तशरीफ़ लाएंगे और अपनी चाहतों मोहब्बतों का खराज पेश करेंगे। इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, ऐसे नहीं बाबा से बुलंद, नारे तकबीर। ओदी शान अकला तो गोती वराए, मिसल जिसदी कोई नहीं और मेरा खुदाए। बुलंद कीजिए उस खुदा का नाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे तहकीक। आस्ताने आलिया सैदाश्री, आस्ताने आलिया अमीनिया जनाब मोहम्मद मोइन मदनी साहिब अपनी हाजिरी पेश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबारकबाद पेश करता हूँ किबला साहबजादा साहब को और तमाम मुरीदैन को और अक़ीदतमंदों को और इन नौजवानों को कि जिन्होंने दिन रात एक करके इतनी डेकोरेशन की, इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। और ज़रार भाई को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इतने बड़े बड़े खतीबों नकीबों से नात खानों से टाइम लेते हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड होती है गांव वालों से कि वो कम से कम महफिल में आ जाया करें। सुभान अल्लाह। मिस्र से कारी आए हुए, सुभान अल्लाह, मिस्र से। और जो आलम दीन है वो भी पूरी दुनिया के मशहूर मारूफ आलम दीन और नात खां आए हुए हैं। जब हम इतनी कोशिश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आप लोगों से यही इल्तमास होती है कि ये कम से कम मस्जिद तो भरी हो ना। बेशक आप पैसा ना दें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह से ही अगर इनकी दाद देंगे तो हौसला बढ़ जाएगा। तो जो लोग अभी तक इस इंतज़ार में है कि बाकायदा मिस्र वाले कारी आएंगे, जब भी महफिल का आगाज़ होगा तो पीर साहब ने फरमा दिया कि महफिल का आगाज़ हो चुका है। अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। बाबा जी जिसको मंजूर करते हैं वही हाज़िरी पेश करता है, वही महफिल में आता है। और एक और बात कि ये बच्चे माशाल्लाह फुल जोश में बैठे हैं। और ये जो वाघा बॉर्डर से उस तरफ बैठे हैं वो शायद इंडिया के हैं। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बस आप लोगों ने सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहना है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मुझे इशारा होगा मैं छोड़ दूंगा। बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا. نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا. پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. اور نظر ڈال